بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا انگیزت بے شمار مرتبہ شکر ہے جس خالق والد نے ہمیں آج الحمدللہ ماہ رمضان کا 25واں روزہ اور اسی طرح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، قرآنی واقعات کو ہم سماعت کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی زینت ایک بہت ہی جو ہے وہ مشہور واقعہ قارون سے متعلق ہے، قارون کا واقعہ، اور اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ 20ویں پارے میں سورہ قصص کے اندر یہ قارون حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد جو ہے وہ بھائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے بڑا حسین و جمیل جو ہے وہ بنایا۔ حسن و صورت کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ صورت بڑی اچھی عطا فرمائی۔ خالق کائنات عز و جل نے مال و دولت بھی بے شمار عطا فرمائی، اور حسن صورت کی وجہ سے قوم کے افراد اس کو منور بھی کہا کرتے تھے، منور نور والا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مال و دولت بھی عطا فرمایا، اور کثرت کے ساتھ مال و دولت عطا فرمایا۔ ایک خوبی اور کہ قوم موسیٰ میں اس کو اللہ رب العزت نے یہ بھی جو ہے وہ صلاحیت عطا فرمائی، اور یہ بھی جو ہے وہ خالق کائنات عز و جل نے ایک عنایت فرمائی کہ یہ تورات کا حافظ تھا۔ حالانکہ پہلی امتوں میں کتاب کے حافظ جو ہے وہ نہیں ملتے، اور یہ تورات کا حافظ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پر جو اترنے والی کتاب ہے اس کا حافظ بھی ہے، پکا حافظ ہے۔ اور جب مال و دولت آیا کثرت کے ساتھ تو پھر اس کے اندر غرور آیا، تکبر آیا، گھمنڈ آیا، اور اس غرور اور تکبر کی وجہ سے یہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے جب اس کے پاس مال و دولت آیا اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ خزانہ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو آپ نے اسے مشورہ دیا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالو، اور 1000واں حصہ زکوٰۃ، ہم تو 20واں حصہ دے رہے ہیں، تو اس نے خود ہی کہا جی میں 1000واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں دوں گا، اپنے مال سے جو 1000واں حصہ بنے گا وہ میں راہ خدا کے اندر پیش کر دوں گا، آپ کے سپرد کر دوں گا۔ تو جب اس نے حساب کتاب لگایا تو دیکھا کہ 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ اس کے خزانے اتنے تھے کہ جن کو ذکر کرتے ہوئے رب العزت فرماتا ہے ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے، ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، فرمایا جس کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت چاہیے، جس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے، فرمایا جس خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک بھاری جماعت چاہیے، اور اس کے لیے بھی اس کی کنجیاں اٹھانی جو ہے وہ بھاری ہے۔ فرمایا ہم نے قارون کو اتنے خزانے عطا کیے، تو جب اس نے حساب لگایا کہ اب 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ بن جاتا ہے، تو اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ سازش کی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبیوں کے خلاف بھی سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کے خلاف بھی باز نہیں آتے، اللہ کے ولیوں کے خلاف بھی باز نہیں آتے، اور سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے پھر بھی سازشیں کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، تو حضرات گرامی پھر پکڑ میں آتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا، اور اس نے پھر قوم کو اکٹھا کیا، قوم کو اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اب زکوٰۃ مانگتے ہیں، اب تو یہ ہمارے مالوں کو حاصل کر لیں گے، خود امیر ہو جائیں گے، اور یہ ہمیں جو ہے وہ غریب کر دیں گے، فقیر کر دیں گے، لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو قوم کے افراد کو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تیار کیا، اور پھر اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ پیسے دیے اور کہا موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگا دی۔ اللہ کے نبی کے خلاف اس نے تہمت جو ہے وہ لگائی، عورت کو جو ہے وہ تیار کیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے قوم کو، این واز کے اندر اس نے جو ہے وہ ٹوکا، اور اس نے کہا جی فلاں عورت کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہماری زبان بھی کانپتی ہے اللہ کے نبی کے خلاف ایسی بات۔ لیکن یہ جو ہے وہ واقعات اللہ رب العزت نے قرآن کی زینت بنایا،
اور تاکہ قوم کو جو ہے وہ ہدایت ملے کہ اللہ کے پیاروں کے خلاف جو بندہ آواز اٹھاتا ہے پھر اللہ اسے کیسی جو ہے وہ سزا جو دیتا ہے اور کیسا عبرتناک انجام اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت تک اس کی مثال جو ہے وہ پھر قائم ہو جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر اس نے عین واز کے اندر ٹوکا اور کہا جی فلاں عورت کے ساتھ نعوذ باللہ آپ نے بدکاری کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جلال میں آ گئے، فرمایا عورت کو بلاؤ۔ جب عورت کو اور جو ہے وہ بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے ہمیں فرعونیوں سے نجات دی اور جو ہے وہ دریا سے ہمیں پار لگایا، فرعونیوں کو غرق کیا، اس رب کی تجھے قسم ہے، بتا سچ سچ کیا ہے۔ تو وہ عورت جو ہے وہ اس پر جناب موسیٰ علیہ السلام کا جلال غالب ہو گیا اور وہ تھر تھر کے کام کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے قارون نے پیسے دیے اور آپ کے خلاف تیار کیا۔ تو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی جو ہے وہ اللہ کے نبی تو ان سے تو گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتے، اور یہ جو ہے وہ دو ہی ذاتیں ہیں، فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں کہ جن سے گناہ نہیں ہوتا اور معصوم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور اللہ کے سارے نبی وجاہت والے ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر جب یہ معاملہ ہوا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے، سجدے میں گر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ قارون نے مجھے بڑا ستایا ہے، میری قوم کے سامنے اس نے جو ہے یہ میری غیرت کو للکارا ہے، اب اس پر قہر اتار۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے تھے، سب سے زیادہ ذکر بھی آپ کا ہی قرآن کے اندر آتا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعائے جلال کا یہ اثر ہوا کہ آپ کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ نے حکم دیا زمین کو کہ زمین جو ہے وہ یہ اس کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر لیں، اس کو دنسا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ یہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دنس گیا۔ اب جو ہے وہ پھر اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے پھر جو ہے وہ زمین کو حکم دیا، اب یہ پیٹ تک جو ہے وہ زمین کے اندر دنس گیا۔ اب یہ ترلے لیتا ہے، واسطے دیتا ہے کہ میں تو آپ کا رشتہ دار ہوں، میں تو آپ کا چچا زاد ہوں، مجھ پر جو ہے وہ رحم کرے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت زیادتی کی، تمہیں جب جو ہے وہ مال ملا، اللہ رب العزت نے مال عطا کیا تو تمہیں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اس غرور کے گمنڈ میں تم نے جو ہے وہ مجھ پر تہمت بھی لگا دی، اب جو ہے وہ تمہارے لیے معافی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ پورے کا پورا زمین کے اندر دنس گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر جو فرمایا ہم نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم اس کو جو ہے وہ ایک نصیحت بھی فرماتی تھی، اس نصیحت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قوم موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو نصیحت کرتے تھے کہ تمہیں اللہ نے مال و دولت دیا ہے، لہٰذا اس مال و دولت کے ذریعے آخرت کا حصہ تلاش کرو اور دنیا میں اپنا حصہ پہچانو، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی لوگوں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ کہ اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا، حسن صورت دیا، تورات کا حافظ بنایا اور تم جو ہے وہ گھمنڈ کے اندر آ گئے، غرور آ گیا، تکبر آ گیا اور تم اللہ کے نبی کے خلاف ہو گئے۔ تو قوم بھی نصیحت کرتی رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نصیحت کرتے رہے، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے اس کا انجام یہ کیا کہ ہم نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ رب العزت فرماتا ہے ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر بار، اس کا مال و دولت بھی ہم نے زمین کے اندر دنسا دیا، زمین کے اندر دفن کر دیا، اور فرمایا پھر اس کا کوئی جو ہے وہ اس کو بچانے والا نہیں تھا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ، فرمایا کوئی جماعت اللہ کے خلاف جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سے بچانے والی اس کو جو ہے وہ نہیں تھی، کوئی گروہ نہیں تھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو حضرات گرامی قدر اس قرآنی واقعہ سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب اللہ رب العزت حسن دے، جب اللہ رب العزت مال و دولت دے، خالق کائنات عز و جل اپنی عنایات فرمائے تو غرور نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، فرمایا جس کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا، مال و دولت کا، حسب نسب کا تکبر آ گیا، جائیداد کا تکبر آ گیا، زمینوں کا تکبر آ گیا، خزانوں کا تکبر آ گیا، فرمایا قیامت والے دن یہ تو چیونٹیوں کی طرح ہوں گے، لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ رول رہے ہوں گے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہوں گے یہ متکبر لوگ۔
फरमाया मुतकब्बिरों का इंजाम क़यामत वाले दिन ये होगा कि ये क़यामत के मंजर में लोगों के पाँव के नीचे आएंगे, इनका तकब्बुर समेत इनको जो है वो दफन किया जाएगा। तो हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़या का जिक्र फरमा के ये अपने बंदों को हिदायत की, उम्मत मुस्तफ़ा को हिदायत की कि तकब्बुर बंदे के अंदर नहीं आना चाहिए। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के जो प्यारे हैं उनके खिलाफ बदजुबानी नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ बदगोई नहीं होनी चाहिए। नबी हो, सालिहीन हो, मुत्तकी लोग हो, उनके खिलाफ जब बंदा जो है वो उठता है और आवाज़ को बुलंद करता है तो खालिक कायनात अज़्ज़ा वजल आवाज़ समेत ही उसे दफन कर देता है। उसे दुनिया के अंदर भी उसका इंजाम लोग देखते हैं और आखिरत में जो हशर होगा वो तो होगा। तो ये कुरान का जो वाक़या है, इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालो दौलत दे तो फिर अपने माल की ज़कात देनी चाहिए, अपने माल की हमें ज़कात देनी चाहिए। तो इसने ज़कात से भी इनकार किया ना, ज़कात से इनकार किया, 1000वां हिस्सा था तो उसको उससे भी इनकार कर गया। तो ये जो है वो इससे हमें सबक मिलता है कि हमें अल्लाह मालो दौलत दे तो नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न के जो है वो आपके फरमान के मुताबिक, कुरान के फरमान के मुताबिक हमें अपने माल की ज़कात देनी चाहिए। हमें जो है वो अल्लाह ने अगर जो ज़मीनें दी हैं और गल्ला दिया है तो हमें अपने अनाज का भी उशर अदा करना चाहिए। पहलियों से जो हमें फसल मिलती है उसका उशर अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह रमज़ान देता है, रमज़ानुल मुबारक के हम रोज़े रखते हैं तो फिर फितराना वाजिब है, तो फितराना अदा करना चाहिए। अगर कोई बंदा जो है फितराना अदा नहीं करता तो ये उसके ऊपर कर्ज रहता है। जैसे ज़कात जो है वो मुआफ़ नहीं, ऐसे ही फितराना भी मुआफ़ नहीं, उशर मुआफ़ नहीं, और ये इसका तो हिसाब होगा। जैसे नमाज मुआफ़ नहीं, इसी तरह ज़कात, उशर और फितराना ये भी मुआफ़ नहीं। ये वाजिब सदक़े हैं, जब बंदा इनको छोड़ता है तो इसका हिसाब क़यामत वाले दिन ज़रूर उसे देना पड़ेगा। इस वास्ते हमें अपने माल की ज़कात अदा करनी चाहिए, उशर अदा करना चाहिए और सही मानों में अदा करना चाहिए जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया। और जब बंदा माल की ज़कात देता है, उशर देता है, फितराना देता है तो उसका माल कम नहीं होता, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस माल के अंदर बरकत हो जाती है। खालिक कायनात अज़्ज़ा वजल उस माल को सुथरा कर देता है। जो वो बच्चे खाएंगे, घर वाले खाएंगे तो सुथरा माल खाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर खालिक कायनात अज़्ज़ा वजल उन पर अपनी रहमत फरमाएगा। जिस माल को हम संभाल के रखेंगे, उशर नहीं दे रहे, ज़कात नहीं दे रहे, फितराना नहीं दे रहे, वो माल हमारे लिए वबाले जान होगा, हमारे बच्चों के लिए भी वबाले जान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ की, अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावा